سورہ ہود 11 نمبر سورہ، آیت نمبر 15 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں دے دیتے ہیں، فیہا، یہیں پر، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا، اور ان کے اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ حبط ما صنعوا، اور حبط ہو گئے جو کچھ انہوں نے کمایا، فیہا، اس میں۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ باطل ہے، وہ بیکار ہے۔ کون لوگ؟ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زینت، اس کی رونق چاہتے ہیں۔ یہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے اس پر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ ہمارے پیغام کو جو لوگ نہیں مان رہے، اصل میں یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں، دنیا کی زندگی نے انہیں اتنے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ اب یہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو تو ہم بھی چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑی سخت بات ہو گئی۔ کو میں نے دل کی بات کی کہ نہیں کی؟ ظاہر ہے کہ اس کو پڑھ کر یہی ہوتا ہے کہ یہ تو بات کچھ سخت ہو گئی ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی یہ بات، وعلیکم السلام، یہ بات سخت لگتی ہے، وعلیکم السلام، کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید میں سورہ اعراف میں یہ خود بتایا ہے کہ دنیا کی زندگی کی زینتیں یہ اللہ نے تمہارے لیے تو بنائی ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور آخرت میں تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ تو پھر یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زینت اور رونق کو چاہتا ہے، ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں پر پورا پورا دے دیں گے، یعنی جو انہوں نے نیکی کے اعمال کیے ہوں گے ان کو یہیں پر اس کا اجر دے دیں گے، اور ان کو کسی یہاں کمی نہیں کی جائے گی، ان کے معاملے میں ان کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، this seems to be very very tough۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات جو قرآن مجید کے مختلف بیانات سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان دو ہی رویے اختیار کر سکتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی پریفر کرتے ہیں، اس کی آپ کے ہاں پرائرٹی زیادہ ہے، اور آخرت کو آپ اگنور کرتے ہیں۔ یا دوسرا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آخرت کی پرائرٹی رکھتے ہیں، اس کو آپ پریفر کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی پھر اس کے تابع ہے، یعنی اس کو اس کی روشنی میں گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ آپ کے
تجربات میں، آپ کے ایکسپیرینسز میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر یا آپ کو سچ بولنا ہوتا ہے یا جھوٹ بولنا ہوتا ہے. سچ بولنے سے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے فائدہ چاہیے جھوٹ بول کر، تو آپ نے آخرت کی زندگی کو اگنور کیا اور دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح دی. آپ نے اپنے اخلاق میں، اپنے دین میں، اپنے ایمان میں جو ایک اصول قائم کیا، اس میں آپ نے دنیا کی ترجیحات، اس کی جو ہے نا پریفرنسز، ان کو آپ نے زیادہ اہمیت دی. تو یہ اصل میں بیان ہے اس چیز کا کہ آدمی جھوٹا ہو گیا، آدمی دھوکے باز ہو گیا، آدمی دنیا کی لالچ کی خاطر اس نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنا شروع کر دیا. سچائی کی بات کو ماننے سے اس نے گریز کرنا شروع کر دیا. یہ ظاہر ہے وہ رویہ ہے کہ جس کے بعد انسان کو دنیا میں اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا، اس کے معاملے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ نہ انہوں نے آخرت چاہی اور نہ انہوں نے آخرت رخا رویہ اختیار کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ آخرت رخا رویہ ہے. یعنی آخرت کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، آپ کا دھیان ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی زینتوں کو، دنیا میں جو ریکریشن ہے، جو انجوائمنٹ کے امکانات ہیں، ان کو آپ بالکل اپنے سے دور کر دیں. نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے، لیکن ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، برتنا ہے اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر. حدود میں رہ کے کریں گے تو شکر ادا کریں گے، انجوائے بھی کریں گے اور شکر بھی کریں گے. لیکن اگر آپ اللہ کو، آخرت کو بھول جائیں گے تو پھر اسی دنیا کی زندگی کی زینت، اس کی لذت کو آپ اپنا اصل نصب العین قرار دیں گے اور سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، حلال اور حرام میں آپ کے ہاں کوئی فرق، کوئی تمیز نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جن کا ذکر ابھی ہم نے پیچھے کیا کہ جنہوں نے قرآن مجید کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اصل میں اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. دنیا میں جو کچھ ان کو ترقی کے، مال و دولت کمانے کے، شہرت پانے کے موقع نظر آئے، اس کے نتیجے میں وہ یہ بھول ہی گئے کہ یہ تو عارضی زندگی ہے. وہ اس دھوکے میں آ گئے کہ یہیں سب کچھ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے. چنانچہ ایسے لوگ کہ جو اپنے اخلاق سے، دین سے، سچائی سے، انصاف سے محروم ہو جائیں گے، ان کے لیے پھر موت کے بعد کوئی اللہ کے ہاں انعام کا وعدہ نہیں ہے. یہیں پر ان کے اچھے اعمال کا کچھ بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ حبت ہو جائے گا. جو کچھ کیا یعنی جو نیکی کے اعمال کیے. آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ انسان نیکی کے بغیر جی نہیں سکتا. نیکی ہماری مجبوری ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایک نیکی ہوتی ہے وہ کہ جو جینوئن ہوتی ہے، جو ایک مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، صحیح نیت ارادے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو انسان پھر پوری پامردی کے ساتھ فیس کرتا ہے. اور ایک نیکی یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے کیا اور اس کے بعد اس ظاہری نیکی کے ساتھ ایسے ایسے غلط رویے اختیار کیے، باطل طریقے اختیار کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں بالکل ضائع ہو جائیں. یعنی آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، کوئی ویلیو ان کو حاصل نہیں ہوگی. تو یہ بات یہاں واضح کی. امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ جہاں
دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے یا چاہنے اور اس کی زینتوں کو چاہنے کا ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو واضح طریقے پر تھا، بینہ یعنی روشن، جس کو آپ کہتے ہیں برہان، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے بعد ایک گواہ بھی آیا، من ربہ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آیا اس کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یہ بھی امام اور رحمت تھی۔ امام یعنی رہنما، یعنی یہ بھی اسی مقصد کے لیے آئی تھی کہ جو اس اب قرآن کا مقصد ہے۔ تو کوئی جب شخص ایسا ہوگا تو کیا وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ کوئی شخص جو ایسا ہے وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن میں بول رہا ہوں۔ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو بیان کے انداز اختیار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک انداز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جملے کا ایک حصہ بیان ہو جاتا ہے اور دوسرا بیان نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے حصے کے بیان سے دوسرا حصہ آبویس ہوتا ہے، امپلائیڈ ہوتا ہے، اس کا موجود ہونا پہلے حصے کے بیان سے آپ نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے بغیر پہلا حصہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں اگر بھونڈے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں تو اگر فرض کیجئے کہ میں یہ جملہ بولوں کہ بھائی میں بڑی تیزی سے آیا اور میں نے کلاس کے لیے اس کے وقت پر پہنچنے کی پوری کوشش کی، اور میں آیا اور اس کے بعد جب میں داخل ہوا تو جملہ ختم۔ نہیں، یہ بات obvious ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا، یا جو بھی اس خاص کانٹیکسٹ میں بات کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا شرط اور جواب شرط، کہ جب میں آیا تو جب میں آیا کا جواب ہونا چاہیے، جب میں کمرے میں داخل ہوا فل سٹاپ، جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، یا میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں، یہ دونوں جواب ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید نے اسی طرح کا ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ بھلا بتاؤ تو کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح روشنی برہان پر ہو اور اس کے پیچھے اس کا گواہ آئے اس کی جانب سے یعنی اس کے رب کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تو رہنما، امام اور رحمت کا ذریعہ بنی ہی ہوئی تھی، تو کیا ایسا شخص اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اب جملہ جو ہے نا دوسرا حصہ یہ میں نے ایڈ کیا ہے، یہ اس میں امپلائیڈ ہے۔ اگر میں اس زبان کے اسلوب کو سمجھانے میں کامیاب، آج مشکل چیزیں مجھے سمجھانی پڑ رہی ہیں، کامیاب ہو گیا ہوں کسی درجے میں تو اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ نہیں کلیئر ہوئی تو میں آپ کو کلیئر کرنا میری مجبوری ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے، یہ ایک اور قرآن کا مضمون ہے اور بہت بیان ہوا ہے اور بہت اہم مضمون ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اس پہ 2 چھوٹے انگریزی کے پیسز انشا پردازی کرنے کی کوشش کی تھی ابھی حال ہی میں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو انسان سچا انسان ہے، کھرا انسان ہے، شریف انسان ہے، وہ ہدایت پائے گا، وہ ہدایت پائے گا۔ جو بدماش آدمی ہے، لچا ہے، جھوٹا ہے، وہ ہدایت نہیں پائے گا۔
یہ حذف ہے اس میں. تو اب یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ بھلا بتاؤ تو جو اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہو، برہان پر ہو، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فطرت پر قائم ہو، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اسی رب کی طرف سے ایک گواہ آ جائے، یعنی اس کا پیغام، تو یہ دونوں مل کے قرآن کے بقول نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی. ایک روشنی آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، آپ کی فطرت کی روشنی، اور ایک روشنی خارج میں اللہ کی وحی کی روشنی ہے. تو یہ دونوں روشنیاں جب مل جائیں، اور پھر اس سے پہلے موسیٰ کو جو کتاب دی گئی تھی علیہ السلام، وہ اس سے پہلے رہنما اور رحمت تھی. تو یہ سب ملنے کے بعد، اس ساری حقیقت کے موجود ہونے کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کا کہ جو اب نازل ہو رہا ہے اس کا انکار کر دے؟ وہ شخص انکار نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن مجید نے یہاں اس کو یوں بیان کیا، فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر بھی ایمان لائیں گے. وہ جو موسیٰ کی کتاب پر ایمان لائے وہ اس پر بھی لائیں گے. یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ جب ایک انسان سچا انسان ہوتا ہے، ایماندار انسان ہوتا ہے، اور اس کے پاس اللہ کا پیغام سچائی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو لازماً مانتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جو اس میں ایک دوسرا جو بھیجا تھا، ایک چھوٹا سا مضمون نگاری کر کے ایک پیس، اس میں نے 2 سوال اٹھائے تھے کہ اگر حقیقت یہ ہے کہ اچھا، سچا، نیک، پاکیزہ انسان ہدایت پائے گا، اور جھوٹا، مکار، دغاباز انسان ہدایت نہیں پائے گا، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات اچھے انسان ہدایت سے محروم نظر آتے ہیں، اور برے انسان من لگتا ہے کہ ان کو ہدایت مل گئی ہے؟ آپ لوگوں کی باڈی لینگویج سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا. آگے بھی تو اس کا پھر میں نے یہ جواب دیا تھا، میں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سچا انسان ہے، یا تو ہو سکتا ہے وہ سچا نہ ہی ہو، آپ کو کیا پتا، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دین سچائی کے ساتھ پہنچا ہی نہ ہو، اور ایک تیسرا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جا کے بدل جائے. ابھی تو میچ جاری ہے نا، ابھی تو ایک آدمی کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں نا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں، بعض لوگ زندگی کے کسی اگلے دور میں جا کے، نہیں، اگلی سٹیج پہ جا کے یو ٹرن لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے. سو یہاں یہی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ایک برہان پر، روشنی پر، یعنی اپنی فطرت کی پاکیزگی پر موجود ہے، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اسی کی طرف سے ایک رہنمائی آ جائے جو گواہ کے طور پر ہو، اور پھر اس سے پہلے ایک رہنمائی موسیٰ علیہ السلام کی تو موجود تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان نہ لائے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. جی جی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تب بھی اور اب بھی، سوائے اس کے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی موجودگی میں تو یہ لازماً ہو جاتا ہے، دونوں ہی کام، یعنی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. پیغمبروں کے زندگی اور ان کے دور کے علاوہ بس گپلا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ دین کی پریزنٹیشن پرفیکٹ نہیں ہوتی، اس کی پریزنٹیشن میں خامیاں ہوتی ہیں. تو چنانچہ آپ کو دین سے دور لوگوں میں بھی بعض بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اور دین کے قریب لوگ بہت برے مل جاتے ہیں. تو یہ گپلا رہتا ہے، یہ فیصلہ وہاں ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسولوں کے آنے کے بعد ایک قیامت صغریٰ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے. قیامت میں یہی ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ بروں کو الگ کر دیں گے، اچھوں کو الگ کر دیں گے. یہاں ایسا نہیں ہوتا،
یہ ایسا نہیں ہے کہ عسکری ٹینٹ میں سارے ہی اچھے ہیں یا عسکری ٹینٹ میں سارے ہی برے ہیں، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ خدا تعالیٰ کی کوئی لا آف ایوریجز ہے. یہ میں لوگ کہتے ہوں یار تو بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، سارے مسلمان اچھے ہیں اور سارے عیسائی گھٹیا ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا تعالیٰ نے جس فطرت میں انسان کو پیدا کیا ہے اس میں یہ نہیں ہوگا. تو یہ صرف اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام اتنے روشن واضح طریقے سے آ جائے کہ جو سچے ہیں وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے اور جو برے ہیں وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے. یہ رسولوں کے زمانے میں ہوتا ہے. ہمارے جو مسلمانوں نے بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں، بلنڈرز، ان میں سے ایک بلنڈر یہ کیا کہ انہوں نے شاید بلنڈرز کا سب سے بڑا بلنڈر کہ انہوں نے اس کی ماں بلنڈرز کی مدر آف آل بلنڈرز کہ انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ آج کا دور بھی رسالت کا دور ہے. اس کے بعد جب آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں تو گھپلے پر گھپلے ہوتے ہیں. غیر مسلم سارے کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان سارے ابو بکر اور عمر ہو جاتے ہیں. لا حول ولا قوت، کیا فضول بات ہے. لیکن یہ لوگ اپنی طرف سے ایزیوم کیا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اسرائیل صاحب نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً سورہ نساء کی کسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے انفرادی ایمان کے 3 اجزاء کا ذکر کیا. اس میں وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے نا اس کے آگے سے پھر 3 جز اور ہو جاتے ہیں، 3 اجزاء ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ یقین، پھر اس کی تصدیق اور پھر اقرار. تو کہتے ہیں جو یقین کے بغیر تصدیق و اقرار کرتے ہیں یہ بیسیکلی ان کا منافقین کا ایمان ہے. اور جو 2 آخر کے جو ہیں کہ یقین تو ہوتا ہے مگر نہ تصدیق کر رہے ہوتے ہیں نہ اقرار، تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کے جو ہے نا انا کے ہمارے مستقبل رک جاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کا اس قسم کا ایمان کا اوکے. تو وہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، صرف اس کو ہاں بالکل صحیح ہے. یعنی بعض اوقات صرف اعلان ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا. بالکل دونوں طرح کی چیز ہوتی ہے. ہوتا. فرمایا کہ اولئک یؤمنون بھی، یہ لوگ اس پر بھی مان لیں گے. اس میں یہ بات بڑی صحیح لکھی ہے انہوں نے بزرگوں نے کہ یہاں حالانکہ یہ مکی سورہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اب اشارہ کر دیا مدینے میں یہودیوں کے لیے بھی کہ بھائی تم کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کتاب تمہاری کتاب کے بعد آئی ہے، چنانچہ تم بھی اس کو مانو. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو انکار کریں گے اس کا ان گروہوں میں. الاحزاب یعنی یہ جو گروہ ہیں جو مختلف. فَالنَّارُ مَوْعِدُ، تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی آگ کا ان سے وعدہ ہے. فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اس لیے آپ اس کے بارے میں کسی شبے میں نہ پڑیے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی شبے میں نہ پڑیں. یہ قرآن مجید میں اگین ایک اور اسلوب ہے، ایک اور سٹائل ہے جو بار بار بیان ہوتا ہے، جس کا ذکر آتا ہے کہ ایک بات پیغمبر سے کی جا رہی ہے لیکن اصل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جا رہی. بظاہر آپ سے کی جا رہی ہے مگر اس میں جس کو کہتے ہیں نا روئے سخن، وہ کسی اور کی طرف ہے. اس لیے کہ جس کی طرف اصل میں روئے سخن ہے اس سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. تو یہ ایک بیزاری اور ان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نفرت کا اظہار ہے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اصل میں مقصد ان کو پہنچانا ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی شبے میں مبتلا نہ ہوں. فرمایا کہ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں اکثر جہاں یہ فعل آیا ہے مانتے نہیں ہیں، اس میں مراد ارادہ فعل ہے، یعنی فعل کا ارادہ، ماننا نہیں چاہتے. ان کے ہاں ماننے کا ارادہ نہیں ہے. اور قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ اصل میں مانتے وہی ہیں کہ جو ماننا چاہتے ہیں، اور ماننے سے محروم وہی رہتے ہیں کہ جو ماننا نہیں چاہتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے.
اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، جھوٹ گڑھا۔ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں، اس سے مراد دو باتیں ہوتی ہیں، دو امکانات۔ ایک یہ کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی انسان شرک کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی جب جسٹیفیکیشن مانگی جائے گی تو وہ کوئی دینی جسٹیفیکیشن دے گا۔ دینی جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ کے پیغام کی دلیل۔ اللہ کے پیغام میں شرک کے لیے سرے سے کوئی دلیل نہیں، اس لیے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگا جائے، ان کے دربار میں جا کے جھکا جائے، ان کے آگے چادر چڑھائی جائے، ان کے واسطے سے مانگا جائے۔ یہ لوگ ظاہر ہے کہ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کوئی مذہبی دینی جسٹیفیکیشن دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سرے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیں، یا حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کس بنیاد پر ہے، تو اب جو بھی بات کی جائے گی وہ اصل میں جھوٹ ہوگا۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بعض اوقات آرگومنٹ کمزور ہوتی ہے، اس میں نیت آدمی کی ٹھیک ہی ہو، لیکن یہ بات ان لوگوں کی جا رہی ہے کہ جو بالکل صریح اس معاملے میں دھاندلی کرتے ہیں اور وہ چیز پیش کرتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے۔ گواہ سے مراد اللہ کے پیغمبر، گواہ سے مراد وہ فرشتے کے جو ان کے اعمال تو نوٹ کرتے ہیں، اور یقیناً پیغمبروں کے علاوہ پیغمبروں ہی کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ کہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں، اور وہ گواہ کے طور پر قیامت کے روز ان لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جان لینے کے باوجود اگنور کیا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو، جان لو کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر، یہ لوگ کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم قرآن مجید نے یا تو شرک کو کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یا پھر اس بات کو کہا ہے کہ انسان جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے غلط بات کرے، غلط بات کہے، اور یوں اپنی جان پر ظلم کرے، اپنے اوپر زیادتی کرے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان، اس اللہ کی دنیا میں انسان بظاہر تو دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، خود اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو فطرت دی ہے، انسان جان بوجھ کر جب کوئی زیادتی کرتا ہے، خواہ وہ دوسرے انسانوں کے معاملے میں ہو، خواہ وہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہو، تو اصل میں وہ اپنی فطرت کو بگاڑ رہا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور آخرت میں وہ اسی کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، کجی، یعنی اس میں ٹیڑھا پن، اس میں کجی پیدا کرتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یعنی ان کی جو مختلف خصوصیات بتائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکنے کا ایک تو بالکل سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے نام پر غلط چیزیں پیش کی جائیں. آپ کے فالوورز ہیں، آپ ان کو وہ دین بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا دین ہی نہیں ہے. آپ ان کو شرک بتا رہے ہیں، آپ ان کو بدعت سکھا رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کے نام پر ان کو آپ نے روب کی وجہ سے آپ وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا دین نہیں ہے. دوسرا، اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے پر مخلصانہ طریقے سے چلنا چاہتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں ایسے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیں، سوالات پیدا کرنے شروع کر دیں کہ جس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائے، اس سے دور ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں وہ کجی، ٹیڑھا پن ہے کہ جو پیدا کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. ظاہر یہی ہوگا کہ سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس راستے میں آپ یا تو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں یا اس کو ٹیڑھا کر رہے ہیں، اس کو سیدھی توحید کی راستے سے آپ شرک کی پگڈنڈیاں آپ نکال رہے ہیں. فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی جو زور ہے نا، یہی لوگ ہیں. اور میں یہی بات ہے کہ آخرت کا انکار کا مطلب یہی ہے کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہوئے یہ جرائم کر رہے ہیں. جی اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا اتنی عقل دی تھی کہ وہ بات کو سمجھ جائے یا نہیں دی تھی. آنیسٹلی میں نہیں جانتا. کچھ معاملات میں کچھ لوگوں کو الاؤنس مل جائے گا، آپ صحیح فرماتی ہیں. میں آپ کو قرآن سے بتا سکتا ہوں کہ یہ الاؤنس ملے گا. یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید نے جب یہ کیا کہ انٹرپشن ہو گئی، انٹرپشن تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. میں جان بوجھ کے کیا. تو بات یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر بعض اہل کتاب بہت اچھے ہیں. سمجھ آئی بات آپ کے؟ جب یہ قرآن کہتا ہے تو ان اہل کتاب میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں. یہ جو یہودی اچھے ہیں، یہ قرآن کیوں کہتا ہے؟ حالانکہ یہودی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے. لیکن ان انکار کرنے والے گروہوں میں اچھے یہودی بھی تھے جنہوں نے اصل میں انکار نہیں کیا تھا. وہ ایسے مذہب کے ماننے والوں میں پیدا ہو گئے کہ جو انکار کر رہے تھے، اور خدا تعالیٰ ان کو بلیم نہیں کر رہا. آپ بات سمجھ میں آئی؟ ان کو بلیم نہیں کر رہا بلکہ ان کی تعریف کر رہا ہے. اس لیے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات کا بہت الاؤنس ملے کہ وہ جس غلط نظریے کو مان رہے تھے اصل میں اس کے ماننے میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا. ان کو تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، بات ہی نہیں پہنچی. اصل میں جو انسان مجرم ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر انکار کرنے پر مجرم ہوتا ہے. جو آپ کو بات بے جانے بوجھے آپ کر رہے ہیں، آپ کانشیس ہی نہیں ہوئے،
تو اس پر آپ نہیں پکڑے جائیں گے. لیکن بہرحال یہ مقدمہ تو ہوگا کہ جب کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور آپ ان کی بات میں آ گئے باتوں میں، تو اب اس کے بعد آپ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کبھی اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوا کہ ہمیں مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مطلب یہ تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں. کنفیوژن اور چیزوں میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک حیرت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ انصاف کیسے کرے گا. بڑی پیچیدہ چیز ہے، اور وہ رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. پرفیکٹ انفارمیشن ہوگی اس کے پاس، یعنی اعمال کی بھی اور اس سے بڑھ کر نیت کی. یہ آنیسٹلی یہ اس پہ یعنی آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا، لیکن اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت پیچیدہ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کے حالات بھی دیکھے گا، ان کی نیتیں بھی دیکھے گا، ان کے اعمال بھی دیکھے گا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ کس کے کتنے نمبر ہیں، کون پاس ہوا کون فیل ہوا. تو فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. وہ اب یہ اللہ تعالیٰ ان پر تبصرہ کر رہا ہے یہ کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وہ زمین میں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں تھے. جب وہ یہ سب گھٹیا حرکتیں کر رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر تھے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے سوا ان کا ادھر بھی کوئی حمایتی تھا. یعنی وہ ایک ایسی دھوکے میں تھے، پاگل لوگ تھے. ان کا دماغ چل گیا تھا کہ دنیا کی زندگی کی رونقیں اور دیکھ کر وہ اس میں اتنے زیادہ پھنس گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو انہوں نے سیدھے راہ سے ہٹانا شروع کر دیا، اور وہ چنانچہ اپنے آپ کو برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان کو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کے کنٹرول سے باہر نکل گئے تھے. بھائی خدا تعالیٰ کی گرفت میں موجود تھے وہ، اور ان کا کوئی اور ساتھی نہیں تھا، کوئی اور حمایتی نہیں تھا. یضاعف لهم العذاب، ان کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا. دگنا کیا جائے گا اس لیے کہ ایک خود وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. سو یہ اصل میں ڈبل فالٹ ان کی ہے، دوہرا ان کا جرم تھا، تو ان کو دوہرا عذاب ملے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے. یہ بات بھی قرآن مجید نے اصل میں بیان کی ہے بار بار کہ انسان کو جب ہدایت سے محرومی کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا. ہدایت کی بات اس کی کانوں میں پڑتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اس اللہ کی دنیا میں رہتا ہے، اس کی نشانیاں دیکھتا ہے، مگر اس کی نشانیاں دیکھ نہیں سکتا، یعنی اس کو عبرت نہیں حاصل ہوتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے اندر ہدایت پانے کا شوق پیدا نہ ہو، وہ ہدایت کی طرف مائل نہ ہو. اور اللہ یہ فیصلہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ان کے اس رویے کو دیکھ کر کہ جو انہوں نے از خود اپنی آزادانہ مرضی سے اختیار کیا، یہ طے کر لیا کہ انہوں نے اپنے عمل اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ سچائی حق ہدایت نہیں چاہتے. تو جب بار بار کے ہدایت سے گریز کا رویہ ان کا سامنے آتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے، نہ یہ سن سکیں گے نہ یہ دیکھ سکیں گے. سنیں گے مگر بس آوازیں سنیں گے، الفاظ سنیں گے، دل میں ان کے کوئی ہلچل نہیں مچے گی. دیکھیں گے لیکن بس ظاہری چیزیں دیکھیں گے، جو ہدایت ہے وہ نہیں پا سکیں گے. اس لیے کہ اصل میں دیکھنے میں بھی دو چیزیں ہیں نا. ایک یہ کہ آپ کہیں کہ کیسی یہ خدا کی قدرت ہے، کیسے وہ انسان کو پیدا کرتا ہے
پالتا ہے، جوان کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس زندگی میں انسان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ انسان کمزوری سے مطلب مضبوطی کی طرف آتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو تکبر کرنے کا کیا حق حاصل ہے، اور یہ خدا کے آگے کیوں نہیں جھکتا؟ لیکن ایک یہ ہے کہ بس آپ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ ہیومن لائف begins with weakness and then moves on to strength and then goes back to weakness and then he dies, full stop. Clapping. کیا بدتمیزی ہے! میرا مطلب ہے یہ جو تجزیہ ہے اس میں اگر انسان کو یہ حقیقت دریافت نہ ہو اس کے دل میں کہ یار اس کے بعد مجھے اللہ کا شکر گزار عاجز بندہ بننا چاہیے، مجھے تکبر کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو یہ عبرت ہے۔ لیکن وہ دیکھتے ہیں مگر ان کو عبرت نہیں ملتی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ ما کانوا یستطیعون السمع، نہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے، وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ افطرا کرتے تھے، جو کچھ وہ گھڑتے تھے، وہ سب ان سے دور ہو گیا، ان سے کھو گیا۔ یعنی جو انہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے تھے، جن کے بھروسے پر، جن کے سہارے پر وہ دنیا میں غلط کام کرتے تھے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے گی، یا جھوٹی سفارش پر ان کا اعتماد تھا کہ یہاں جو کچھ بھی کریں گے اس سے کوئی خاص نہیں فرق پڑتا، اس لیے کہ آگے چل کے ہمارا سہارا وہ لوگ بنیں گے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں یا جن کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کا سب ان سے کھو جائے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، جو کچھ دنیا میں وہ کما آئے وہ سب کچھ اب وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آگے جائیں گے اور نقصان سے دوچار ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے یعنی ان حقیقتوں کو مانا کہ جو اگرچہ کہ نظر تو نہیں آتی مگر ان کے وجود کے دلائل، شواہد اتنے واضح ہیں کہ ان کو ماننا سچائی کا تقاضا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی وہ اعمال کے جو درست اعمال ہیں۔ صالح کا مطلب ہے درست، ٹھیک۔ ایک بندہ بیمار تھا پھر وہ صالح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک جگہ قرآن مجید نے بتایا سورہ اعراف ہی میں کہ والدین ہیں جب ماں کے ہاں بچہ ہونے لگتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو صالح اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ صالح اولاد، ٹھیک اولاد، اس سے مراد نیک اولاد نہیں، نیک تو بعد میں جا کے ہوگی، پہلے تو وہ ٹھیک ہو، صحت مند ہو۔ تو عمل الصالحات کا مطلب ٹھیک اعمال، وہ اعمال کے جو انسان جانتا ہے کہ صالح ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں، موزوں ہیں، اپروپریٹ ہیں، تو وہ دنیا میں انسان جب ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، یعنی انہوں نے عاجزی انکساری اختیار کی۔ یہ لفظ ظاہر ہے کہ چونکہ ایمان اور نیک اعمال اختیار کرنے والے لوگوں کا تقابل ہے ان سے کہ جو اس سے پہلے جن کا ذکر ہے، تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں کہ جو محروم رہے اس اللہ کی طرف سے، اس توفیق سے، وہ لوگ تھے کہ جن کے اندر تکبر تھا، جن کے اندر یہ جو اخبات ہے، اللہ کی طرف جھکنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ اس سے محروم تھے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالأعمى والأصم، ان دونوں فریقوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے اندھے ہوں
اور گونگے ہوں، اندھا اور گونگا، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والا اور سننے والا ہوں۔ یعنی ایک جانب ہے وہ کہ جو اندھا ہے اور بہرا ہے، اور دوسری جانب وہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں ایک سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا خدا کی نگاہ میں جب وہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا تو وہ اندھوں اور بہروں کو دیکھنے والے اور سننے والوں کے برابر کر دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ یہ وہی سوال ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ قلم میں، سورہ نون قلم میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے کہ یہ تمہارا جو خیال ہے کہ موت کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہونی، تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ کیسا فیصلہ کیا تم نے؟ آپ ذرا غور کریں، یہ جو انداز ہے یہاں بھی افلا تذکرون، کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اپنی بات سمجھانے کے لیے، آخرت کے بارے میں انسان کے اندر احساس، شعور، ایمان پیدا کرنے کے لیے ہماری عقل کو بیدار کرتا ہے، ہمارے اندر جو سینس آف ججمنٹ ہے اس کو اپیل کرتا ہے۔ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم خود یہ کر سکتے ہو کبھی کہ تمہارے کام کرنے والے ہوں اور ان میں بعض وہ ہوں کہ جو فرما بردار ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو مجرم ہوں، اور سب کو کہو کہ ہم سب کو، آپ کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، بونس بھی دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ گلے بھی ملتے ہیں، آپ کو پارٹی دیں گے، ہم آپ کو پار کی سیر کرائیں گے؟ نہیں ہوگا یہ۔ جو مجرم ہوں گے آپ پکڑ کے ان کو سزا دیں گے، اور جو فرما بردار ہوں گے، جو ایفیشنٹ ہوں گے، آپ ان کو انعام دیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ سب مر کے برابر ہو جائیں گے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم خدا کے بارے میں کیسے سوچتے ہو؟ تو یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ افلا تذکرون، تو پھر تم کیا سوچتے نہیں ہو؟ ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج آیت نمبر 15 سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو، نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کو دے دیں گے بدلہ اس کے اعمال کا، فیہا، اسی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان سے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا، اور حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے جو کچھ انہوں نے کمایا، فیہا، اس میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ یہ عمل کرتے تھے وہ سب بیکار، اکارت، باطل ہو جائے گا۔ افمن کان علی بینۃ، تو پھر کیا وہ شخص کہ جو ایک واضح روشنی پر تھا، من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے آیا ایک گواہ اسی کی طرف سے، یعنی اس کے رب کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی۔ آگے بریکٹ میں، کیا ایسا شخص قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں سے یہ بات جو میں نے کہا تھا کہ یہ اسلوب ہے قرآن کا، جس شرط جواب شرط میں، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، لائیں گے اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس کا، من الاحزاب، گروہوں میں، فالنار موعدہ، تو آگ اس کے لیے، آگ کا وعدہ ہے، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو نہ ہو جاؤ اس کے بارے میں شک میں مبتلا، انہ الحق من ربک،
یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر ان لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور کہیں گے گواہ، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا۔ الا، جان لو، سن لو، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کیا، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت اور یہی ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ زمین میں اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھے۔ وما کان لہم من دون اللہ اولیاء، اور نہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی ولی، کوئی حمایتی تھا۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر کا نقصان کیا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ یہ جھوٹ کرتے تھے وہ ان سے کھو گئے، وہ غائب ہو گئے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کوئی شبہ نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان میں مبتلا ہونے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے آگے جھکے، انہوں نے رب کے آگے عاجزی اختیار کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، ان دونوں گروہوں کی مثال، کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، ایسے ہے جیسے کہ اندھے ہوں، بہرے ہوں، اور دیکھنے والے ہوں اور سننے والے ہوں۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ۔ یہ عام ہے یا کوئی خاص ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے، بس عام ہے۔ عام ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اس گھر کے لیے کچھ آئے تھے تو ماشاء اللہ، پیش گھر والوں کو کریے۔ چلیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں جی، یہ جو ہمیں سر ایک میرا سوال پہلے جی ہے، وہ آپ نے لاسٹ ایک وہ کیا تھا میسج، یہ جو ہے جس میں وہ پھر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرپٹوگرافی، وہ مجھے تو کرپٹوگرافی سمجھ نہیں، وہ تھا میں سن کے مجھے کچھ پلے نہیں پڑا۔ ناسخ و منسوخ میں جب کوئی چیز منسوخ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دے سکتے۔ آپ نے منسوخ تو کر دی، لیکن جو آپ نے وہ بھیجا تھا کہ اسے میں پڑھتا رہا، وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اصل میں ایک تو ہماری وہ کرنسی ہے نا کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہاں، بٹ صاحب آپ اس میں I'm sure کچھ دلچسپی رکھتے ہوں گے، اور ایک بغیر کسی اسٹیٹ سینٹرل بینک کے سپرویژن کے معلوم ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی اب کچھ ایسے ارینجمنٹس ہو گئی ہیں کہ اس میں کرنسی وجود میں آ گئی ہے۔ میں پہلے جب میں نے تقریر فرمائی تو یہ سمجھا تھا کہ یہ ظاہر ہے چونکہ کسی سینٹرل بینک، کسی مانیٹری پالیسی کی سپرویژن کے بغیر ہو رہا ہے، تو یہ ایک بڑی کیئر لیس چیز ہو رہی ہے کہ جس میں کبھی اپس ہوں گے، کبھی ڈاؤنز ہوں گے۔ تو جیسے ہی میں نے وہ چیز
بیان کی تو میرے اوپر بمباری ہونی شروع ہو گئی. تو میں نے 24 گھنٹے تو برداشت کیا. اس کے بعد میں سرنڈر کر گیا. اس لیے کہ اصل میں جو دوسری بات سامنے آئی وہ بڑی قابل غور ہے. اگر آپ اس کو سنیں کبھی ٹائم آپ کو ملے, اس نے حسن میر نے اس کو بہت اچھی طرح سے سادہ طریقے سے بیان کیا ہے. میں جس موٹے نتیجے پہ پہنچا اس کو سن کے وہ یہ تھا, اس کا اپنا ایک میکنزم ہے جو فیئر ہے, جس میں اس کے اپنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, ایک کنٹرول سسٹم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دھاندلی ہے, الل ٹپ اندھا بہرا ایک نظام ہے, بلکہ پروببلی سینٹرل بینک اور مانیٹری پالیسی کی سپرویژن کے مقابلے میں شاید یہ زیادہ کوئی ایک کنٹرولڈ سپروائزڈ ایک نظام ہے. آئی کی ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹس ڈیٹیلز کیونکہ وہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے, مگر یہ بھی اس کا امکان ہے کہ یہ فیوچر کی یہ کرنسی بن جائے. بہت سے اداروں نے, ٹریڈنگ ہاؤسز نے اس کو ماننا بھی شروع کر دیا. بٹ آنیسٹلی وہ میرا فیلڈ نہیں ہے. میرا تو مسئلہ یہ تھا کہ میں نہیں وہ کوئی چیز نہیں. اس میں 3 حصے تھے نا, جس میں کریش ہوا ہے 20,000 سے 9.5 پہ آ گئے. 20,000 ڈالر سے 9.5 پہ آ گئے نا. کیا چیز؟ بٹ کوائن اس طرح کریش وہ الگ سے دیکھنا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہی چیزیں تھیں کہ جس نے پرومپٹ کیا تھا, لیکن وہ میں نے اسی لیے اس کو ودرا کر دیا کہ جو میکنزم ہے وہ ہے. اب ظاہر ہے اس کی پرابلمس کو حل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ I have not seen or read the article you are talking about. Could you post it on your Facebook again? Facebook ہے جی, آپ لوگوں کو بھی میں نے بھیجا تھا, وہ کوئی آرٹیکل نہیں ہے. وہ 2 چھوٹے پیسز ہیں ہدایت پر, کہ ہدایت کس کو ملتی ہے. Who are the people who get guided and who are the ones who are misguided? I am sure اگر آپ ذرا سا کیا کہتے ہیں اسکرول بیک کریں تو آپ کو مل جائے گا. بالکل مختصر سے ہیں. اس میں میں نے 2 دنوں میں لگاتار ایک کے بعد ایک میں نے ان کو کیا, فیس بک پہ بھی میں نے بھیجا تھا. A lot of آپ کو نہیں آتے؟ Oh my goodness. نہیں میں تو آج ہی آپ کو بھیجوں گا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ میں لسٹ میں بھیجنا شروع کر دیتا ہوں, کوئی میرا ٹیلی فون بدل جاتا ہے, کچھ لوگوں کا بدل جاتا ہے, اور پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. بٹ آپ کی جو ویڈیو پلے نہیں ہو رہی, وہ اس کا فارمیٹ چینج ہو گیا, پلے نہیں ہو رہی ہے. تو سر آپ کو مجھے احتجاج کرنا چاہیے. پہلے ہوتی تھی, سر آپ نے اس کا مطلب ہے کہ آپ سن رہے نہیں, بٹ تو آپ ٹیلی فون میں نہیں آ رہی, پلے نہیں ہو رہی. دوسری فلم میں بات نکالیں گے تو نہیں وہ آپ مجھے کہیں نا, آپ کو بھی نہیں آ رہی. ہمیں آ رہی ہے, وہ پلے نہیں ہو پلے بھی ہو رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کے ٹیلی فون میں. اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو دوبارہ بھیجوں گا. لیٹس سی. A lot of people make mannats for something they want badly in this life. Is it okay to make a mannat to Allah, but people go to mazars and make mannat? Isn't this wrong? And they are going to some peers, graves, and asking for something and say that that peer is their wasila. Wasima نہیں, وسیلہ. دیکھیں منت کی اجازت تو قرآن سے معلوم ہوتی ہے. یہ بات کہ منت ماننی چاہیے یا نہیں, آپ زیادہ سے زیادہ پریفریبل یا لیس پریفریبل کی بات کر سکتے ہیں. مگر قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہوں پہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یوفون بالنذر, وہ نظر پوری کرتے ہیں. نظر یعنی آپ اللہ سے کہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا, نوافل پڑھوں گا, تیری راہ میں خرچ کروں گا, ایٹسیٹرا. تو یہ ناجائز نہیں ہے, اگرچہ کہ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انکریج کیا گیا ہے, پسندیدہ ہے, مگر ناجائز نہیں ہے. مگر جو چیز ضروری ہے 2. نمبر 1, یہ منت صرف اور صرف اللہ سے مانی جا سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاں منت ماننا یہ شرک ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ نیکی کا کام کروں گا, تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہی کام کرنے والا ہے.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے اور وہ کام کرتا ہے ایسے کہ آپ اس سے دعا کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تمہاری دعا سن لی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے بھی اگر آپ منت مانتے ہیں تو پھر اگر آپ کا وہ کام ہو جائے تو آپ کو اس کو پورا کرنا لازم ہے. یعنی آپ کو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار وہ 100 نفل میں نے مانے تھے، 100 نفل بڑا مشکل ہے، بردر میری موڈ نہیں بن رہا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید ہے فرض رہتے ہیں قرآن. جی نہیں پھر تو نہیں پڑھنے. پھر اگر آپ پڑھیں تو آپ کی نیکی ہے. مطلب نہیں کام تو آپ کا ہوا نہیں. اسی لیے کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن لوگ کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوا پھر آپ پہ لازم نہیں ہے. سر ایک مرتبہ ہمارے گھروں میں ہر روز 100 نفل پڑھے جاتے تھے. ہاں لیکن اگر آپ پڑھ لیں تو اصل میں وہ آپ کی طرف سے ایک ٹرک ہوگی کہ آپ اللہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھنے جی یہ ایک طرح سے ٹریڈنگ نہیں ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایک سودے بازی. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا کلام تو آیا اسی لیے کہ یہ بتائے کہ کون سی ٹریڈنگ ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے. ویسے بھی جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہم جنت چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹریڈ ہی ہے. اور خدا تعالیٰ اس کو ٹریڈ کہتا ہے، یہ تجارت کہتا ہے کہ ایمان والو کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے. لیکن ایک تجارت اچھی ہوتی ہے، ایک تجارت بری ہوتی ہے. تو یہ اچھی تجارت ہے. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگ رہے. یعنی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کوئی بچہ اپنے والد صاحب سے کہے کہ والد صاحب میں آپ کو فرسٹ آ کے دکھاؤں گا، آپ مجھے سائیکل لے کے دیں گے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس کو ایک موٹیویشن مل رہی ہے. میرے خیال میں اصل طریقہ جو ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے منت کریں، اللہ سے وہ جیسے قرآن اپنی نماز کے دوران جو مخاطب کریں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر ہو جاتا ہے تو اس خوشی ہونے کے بعد، ابھی میرا آج کوئی کام ہوا تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کو سجدہ کر دیا. میں آپ سب کے سوالات کے جواب دوں گا. میں کل کراچی جا رہا ہوں، جن کا میں سوال پوچھ رہا ہوں مجھے ان کو فیس کرنا ہے. پہلے میں ان کا پورا جواب دینے دیں. انہوں نے پیروں کا مسئلہ پوچھا تھا، میں اس کا جواب دے دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پیروں کی قبروں پہ جا کے منت ماننا یہ شرک ہے. اس لیے کہ آپ نے اگر منت ماننی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ مانگ تو ہم اللہ سے رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں یہاں پیروں کے مزار پر، تو یہ آپ اتنی کنفیوزڈ قسم کی پرسنالٹی ہیں کیوں؟ یعنی کب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلاں قبر پہ جا کے مانگو؟ اللہ سے آپ نے رابطہ کرنا ہے تو مسجد میں جائیں. اللہ سے رابطہ کرنا ہے آپ اللہ کی سب سے بڑی مسجد خانہ کعبہ میں جائیں. آپ گھر میں بیٹھ کے کر لیں. یہ پیروں کے بازاروں پہ جا کے آپ کو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اور وسیلہ کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف اللہ سے براہ راست مانگنا ہوتا ہے. ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم اللہ کا قرب تلاش کرو. یہ یہاں اس سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں رائج ہو گیا ہے. اس سے مراد ہے اللہ کا قرب تلاش کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس وجہ سے یہ جو سارے کنفیوژنز ہیں یہ ہمارے اپنے کریٹڈ کنکاکٹڈ ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. جناب اب گڈ آئیڈیا، آئی ایگری. میرا خیال ہے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ بجائے اس کے کہ آپ منت مانگیں آپ حاجت کے نفل پڑھیں، یعنی اللہ سے دعا کریں. دیکھیں میں آج ہی کسی کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں یہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں نا، پریشانیاں، یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوتا ہے
کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں. ہیں تو ہم بالکل بے بس پاگل ہوتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں. یہ نیری حماقت ہے. اس لیے اگر انسان کو زندگی میں کچھ موقعوں پر یہ احساس ہو کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ نتھنگ, تو اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے اندر کی اس بے بسی کو بہت پسند کرتا ہے, بے بسی کی اس کیفیت کو. چنانچہ وہ سورہ نمل میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کرتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء, تو بھلا وہ کہ جو بے قرار کی, مجبور کی دعا سنتا ہے اور پھر اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے, کیا اس کو تم نہیں پکارو گے؟ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے حاجت کے نفل پڑھ کر اس سے اپنی گزارش اس کے سامنے پیش کریں یا دعا کریں, دعا کرتے رہیں. جی یہی لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دیا ہوا درود, درود یعنی دعا, اصل میں فارسی کا لفظ ہے, یعنی درود کچھ بھی نہیں ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. درجات کی بلندی, اعلیٰ ترین مقام آپ کو حاصل ہو, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر, آپ کے خاندان پر, آپ کے ماننے والوں پر, ساتھیوں پر, یہ دعا ہے. تو اس کے لیے جو الفاظ آپ سے ہم کو ملے ہیں اس سے زیادہ بہترین اور افیکٹو الفاظ نہیں ہو سکتے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے درود پڑھے نہیں جا سکتے, مگر ان میں آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے الفاظ موزوں ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موزوں نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ پڑھ آئے ہیں قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے دین میں بغیر وجہ کے, بغیر حق کے مبالغہ نہ کرو, ایگزیجریٹ نہ کرو. تو اصل میں یہ پرابلم ہی پیدا وہاں ہوتی ہے جہاں ایگزیجریشن کا امکان ہو. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, لیکن واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایک مسجد نبوی میں ممبر تھا جس میں آپ بیٹھتے تھے, اس کے 3 درجے تھے, تو آپ اوپر بیٹھتے تھے. تو جب حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو انہوں نے اوپر سے نیچے کا لے لیا اور اس میں بیٹھ کے آپ پڑھتے تھے, جو بھی خطبہ پڑھنا ہوتا ہے درمیان میں بیٹھنا ہوتا تھا. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ اس کے بھی نیچے بیٹھ گئے. تو جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو وہ پھر اوپر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کسی کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. سو ظاہر ہے کہ اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخصیات ہیں جو ذرا متاثر کرنے والی ہیں, جو لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق بڑا والہانہ ہو جاتا ہے, ان کے معاملے میں خصوصی طور پر احتیاط کرنی چاہیے. اس لیے کہ اصل میں وہیں پر مبالغہ ہوتا ہے, وہیں پر ایگزیجریشن ہوتی ہے. اور انسان کی یہ پرابلم ہے کہ انسان جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو بڑھا چڑھا دیتا ہے, اور جس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اس کو کم کر دیتا ہے. آنیسٹلی ہمارے ہاں مذہبی اختلافات بھی اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. میرے سب سے پہلے جس عالم سے ملاقات ہو گئی وہی سب سے ٹھیک عالم ہے, باقی سب فضول ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. پر بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اتفاقی حادثہ ہے کہ آپ کی فلاں سے ملاقات ہو گئی, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور لوگ 25 ہے. آپ تو خیر ایک ڈفرنٹ کہتے ہیں, اور آپ یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, ایسے کرنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح ہے. میں اعلان کر رہا ہوں جی, بہت ہو گیا. 27واں ہوتا ہے, نہیں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. Is it okay to make a mannat to Allah for something you badly want, but some people go to mazars and make the dead
یار یہ ہو نہیں چکا، یہ دوبارہ کیوں ہو رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بڑا اچھا مطلب آسان تھا یہ پیغام. How to give hope to people who have learned certain patterns of behaviors by their upbringing or lack of awareness but seek good outcomes, whereas get awful outcomes as the path they have learned to follow leads to same self-destructive outcomes again and again, and thus they دیکھیں یہ بات کہ انسان کو اپنی زندگی میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس میں اس کی توقع کے مطابق نتیجہ نہیں ملتا، یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ اس زندگی کا ڈیزائن ہے. اس میں اگر اس کے برعکس ہو اور انسان کو تمام اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق رزلٹ سامنے آنے لگے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ آدمی محسوس کرے گا کہ یہ زندگی یہی ہے، بس اس میں کامیابی ملتی ہے اور آدمی اس کامیابی میں کھو جاتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ انسان اللہ کو اور آخرت کو تلاش کرے، اور وہ تلاش اسی وقت کرتا ہے کہ جب بعض اوقات زندگی اس کی توقع کے مطابق ہوتی ہے اور بعض اوقات زندگی کے معاملات اس کی توقع کے خلاف ہوتے ہیں، تاکہ بعض موقعوں پر وہ اللہ کا شکر کرے اور بعض موقعوں پر وہ اللہ سے کو پکارے، اس کو تلاش کرے اور صبر کرے. تو لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے زندگی میں اپنے بچپن میں کسی دور میں یہ سیکھا ہے کہ ہم کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور ہم اگر ایک خاص پیٹرن ایک خاص طریقہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں لازماً کامیابی نصیب ہوگی. ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن کوشش کے نتیجے میں جو کچھ ہم توقع کرتے ہیں وہ پورا ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق پسند ہوں اور ہم اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے بنیں. قرآن مجید میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے دو شرائط ہیں. کامیابی کے لیے یا آپ کہیے دنیا میں اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تگ و دو کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے آپ تگ و دو کر رہے ہیں اس کا آپ کو ملنے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا. چنانچہ جب آپ کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ آپ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں. اصل میں اللہ کا فضل ہے وہ آؤٹ کم، وہ نتیجہ کہ جو اگر موجود ہوگا تو آپ کی ایفرٹ کامیاب ہوگی، آپ اس کو پالیں گے اگر آپ نے ٹھیک طرح سے اس کو تلاش کیا. لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کا فضل ہے ہی نہیں، تو آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں. یہ ہے اصل میں دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اور دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اس زندگی کو سامنے رکھ کے نیکی کے اعمال کرے گا، اس پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کو مانتے ہوئے، اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا، وہ لازماً اس کو اس کا ریوارڈ دے گا. اس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے. اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ اس میں جو کچھ ملے گا وہ لازماً ملے گا. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اعمال کے جو ہم کرتے ہیں نیکی کے یا بدی کے، جن کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے کسب، کمائی. دنیا کے لیے کمائی نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اور آخرت کے لیے کمائی ہے. چنانچہ وہ مشہور جو آیت ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ آئی ہے، جو میں کہتا ہوں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، تاریخ کے بارے میں.
کہ جو لوگ تاریخ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی تعریفوں میں یا ان کے جھگڑوں کے معاملے میں کچھ پوزیشنز لینے میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ ہے اور ایک گائیڈنس ہے سب کے لیے. تلک امت قد خلت، وہ ایک گروہ تھا کہ جو گزر گیا. لہا ما کسبت، یہ کسب آیا اس کے لیے، ان کے لیے ہوگا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. مطلب یہ کیا بے وقوفی ہے کہ آپ پچھلی باتوں کے چکر میں جھگڑ رہے ہیں، جبکہ آپ سے اس کے بارے میں سوال ہی کوئی نہیں ہوگا کہ آپ ہسٹری کے بارے میں بتائیں کہ کون سی تاریخ کو میر تقی میر پیدا ہوئے تھے اور کب فوت ہوئے. آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ اپنی خیر منائیں اور آپ اپنی نیکیاں کریں. ہاؤ ٹو گیو، اچھا یہ تو ہو گیا، یہ ہوپ تو ہو گیا. وائی ڈو پیپل کنٹینیو گوئنگ ٹو گریوز؟ دیکھیں اس کی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو ماحول میں یہی چیز بتائی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی چیز بتا بھی دی جائے، سمجھ میں بھی آ جائے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ مزاروں میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. میں نے سنا کہ بھائی مزے کی کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، اور جو جس کو شوق ہو جائے تو وہ پھر اس میں بہت انجوائے کرتا ہے. اچھا پھر وہ ایک کلچر بن جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، یہ جو آج کل جو ایک پرابلم پیدا ہوئی ہے، وہ میں فیس کرتا ہوں بعض اوقات، کیونکہ جب آپ میرے ٹائپ کے مولوی ہوتے ہیں نا، تو آپ کی ایک اسپیشلائزیشن بن جاتی ہے، اور وہ ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم وغیرہ کے خلاف بات چیت کرنا خواہ مخواہ میں. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کوئی تو بندہ چاہیے نا. اب اتنے زیادہ این جی اوز بن گئی اور بن کے کسی کو تو انہوں نے بلانا ہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ذرا پڑھے لکھے ماڈرن، ذرا یہ ٹریڈیشنل دین سے تھوڑے سے الرجک بیکاز آف سم گڈ ریزنز ایز ویل، کہ لوگ بہت فضول کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ والا جو دین ہے نا، یہ مزاروں والا، یہ بہت اچھا ہے، اس میں سکون ہے. اچھا اس میں ایک اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی سختی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو، سب جاتے ہیں، بلے بلے تمادم مست قلندر. تو یہ اس وجہ سے لوگ ایک تو اس لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک ماحول مل جاتا ہے، کوئی کلچر. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈیشنل جو پاکستان کا جو ہے یا ہندوستان کا ٹریڈیشنل اسلام یا دین یہی ہے. سیکنڈلی دوسری جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سنت قانون کے مطابق یہ طے کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اندھے ہونا چاہتے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر قبر سے مانگتے ہیں یا کسی بت سے مانگتے ہیں تو پھر جائیں دفع ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کی ہوئی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یعنی قبول کر لیتا ہے مراد اس کو پورا کر دیتا ہے. اور اس سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جی میں گیا تھا داتا دربار، میں نے دیکھ دی تھی ادھر، جناب میری دکان چل پڑی. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے اب نظر نہیں آتے. کون؟ دولے شاہ کے چوہے اب نہیں نظر آتے. آپ نے غور کیا کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے. واٹ از دا ریزن؟ چل تو رہا ہے. وہ ایک زمانے میں بہت نظر آتے. تو میں جس زمانے میں لمز میں تھا تو بعض اسٹوڈنٹس نے اس پہ ایک رپورٹ لکھنے کے لیے ریسرچ کی، اور پرابلی گجرات سائٹ کی یہ ہے. تو انہوں نے جا کے ان والدین کو انٹرویو کیا. خدا کے بندوں، تم اپنی اولاد کو یہ کرتے ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو انویریبلی جو ان کو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ہماری منت پوری ہوتی ہے. یہ منت کا یہ مثال ہے کہ ہم یہ کریں گے، آپ جو کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا. وہ کام ہوتا ہے اور وہ اس کو پھر پورا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہوتے ہیں پورے. کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. فضل اللہ کی مہربانی ہے. ڈو یو تھنک بری نظر، ایول آئے اور اینی اثر اور جادو کین کم بٹوین قبولیت آف دعا؟ دیکھیں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں،
اور اللہ کی کو خلوص کے ساتھ پکارنے کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو سننے قبول کرنے کے بعد وقتی طور پر آپ کو آزمانے کے لیے کچھ ڈیلے کر دے یا کوئی معاملہ ایسا کر دے کہ جس میں آپ کی آزمائش مقصود ہو، ورنہ یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سچے طریقے سے خلوص سے اس ہستی سے دعا کریں کہ جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور درمیان میں کوئی گھٹیا قسم کا جادو یا کوئی بھی رکاوٹ بن جائے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی جادو یا کسی نظر کی وجہ سے آپ کو کوئی چوٹ ہو جائے، کوئی زکام ہو جائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں سے آپ دعا کر رہے ہیں اور درمیان میں کوئی آ جائے اور وہ کہیں دعا گری جائے گی؟ نہیں، یہ کائنات اللہ کی کائنات ہے، یہ دنیا اس کی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کے توڑ کے لیے آپ اللہ سے دعا اس کے توڑ کے لیے دعا کریں تو دھاندلی ہی ہو کہ اے دعا نہیں جائے گی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لا حول ولا قوت۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ سارے سوالات مکمل ہو گئے اور ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ اقول قولی ھذا۔